أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ان آیات کے اندر رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ احکامات ہیں جن کے منسوخ ہونے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو منسوخ کر دیا اور نئے احکام ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیے ہیں، ایمان والوں کو عطا کیے ہیں. پرانے احکامات یہ تھے کہ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ افطار کے بعد کھانا پینا، اسی طرح ہم بستری کرنا عشاء کی نماز تک جائز ہوتا تھا. اگر کوئی اس سے پہلے سو گیا اس پر نیند آتے ہی سب کچھ حرام ہو جاتا تھا، اور یہ عمل صحابہ کو قدر مشقت اور گراں گزرا، ان کے اوپر مشقت ہوئی اس پر، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت والی آیتیں نازل فرمائی اور آسانی کے احکام مل گئے. اور رفث سے یہاں مراد جمع ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما، عطا، مجاہد، سعید ابن جبیر، طاؤس اور اسی طرح سالم ابن عبداللہ اور اسی طرح عمرو ابن دینار، حسن، قتادہ، زہری، ضحاک، ابراہیم نخعی، سدی اور اسی طرح عطا خراسانی، مقاتب بن حمان رضی رحمہم اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہاں رفث سے مراد کیا ہے؟ جمع ہے. اور لباس ان سے یہاں مراد سکون ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ربی ابن انس لحاف کے معنی بیان کرتے ہیں کہ لباس سے مراد یہاں لحاف ہے، اور مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں تعلقات اس قسم کے ہیں کہ انہیں ان راتوں میں بھی اجازت دی جاتی ہے. پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، جس میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ جب حکم تھا کہ افطار سے پہلے اگر کوئی سو جائے تو اب رات کو جاگ کر کھا پی سکتا ہے. اب سے یہ رات اور دوسرا دن گزار کر اور دوسرے دن کو بھی مغرب کے بعد اس کے لیے کھانا پینا اور سب کچھ حلال ہوگا. یہ تو تھا واقعہ احکامات کے حوالے سے. اسی طرح کا واقعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام جو ہے قیس ابن سرما انصاری رضی اللہ عنہ ہے، ان کے ساتھ بھی پیش آیا. سارا دن وہ تھکے ماندے ہارے کام کر کے جب گھر آئے تو مغرب کے وقت آ کر پوچھا روزہ افطار کرنے کے بعد گھر والوں سے، بیوی سے، کیا کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے لیکن میں تلاش کر کے لاتی ہوں. اور بیوی نکل گئی کھانا تلاش کرنے کے لیے، اور یہاں صحابی تھکے ہوئے تھے، نیند غالب آ گئی، سو گئے. اور بیوی جب واپسی آئی تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا. اب تو ساری رات بھی ان کو بھوکے گزارنی پڑے گی اور اگلا دن بھی یہ کس طرح روزہ رکھ پائیں گے. تو یہی صحابی قیس ابن سرما انصاری رضی اللہ عنہ اگلے دن روزے کی حالت میں ظہر کے وقت بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس حکم کو منسوخ کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا: احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن.
اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضواناللہ علیہم اجمعین جو ہے یہ پورا رمضان کا مہینہ اپنے بیویوں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، اپنی عورتوں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، اس طرح ان کی بھی حق تلفی ہوتی تھی۔ تو حق تلفی تو میں نہیں کہوں گا کہ کسی صحابی نے کسی کی حق تلفی کی ہو، لیکن چونکہ عورتوں کا بھی حق ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس آیت کو نازل فرما کر صحابہ کرام کے لیے آسانی کا حکم دے دیا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی راتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تم ساری رات کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، مباشرت بھی کر سکتے ہو، اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہو، بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، یعنی کہ بیوی سے کوئی شرم و حیا نہیں ہے، کسی قسم کی شرم و حیا نہیں ہے، اور نہ بیوی کو مرد سے کسی قسم کی شرم و حیا ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ جب میرے اللہ نے حلال کر دیا، جب میرے اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کو بنایا ہی مرد کی راحت کے لیے ہے، مرد کے سکون کے لیے ہے، تو پھر اس کو مرد کا سکون بننا چاہیے، راحت بننا چاہیے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ کی ذات جانتی ہے کہ تم لوگ جو ہے اپنے اندر ہی اندر گھٹتے رہتے ہو، اپنے اندر ہی اندر چھپائے رکھتے ہو، کسی کو کچھ کہتے نہیں۔ حالانکہ یہ احکامات جو شروع اسلام میں تھے رمضان کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، یہ بہت گراں تھے، بہت تکلیف دہ تھے، مشقت والے تھے، لیکن کسی صحابی نے شکایت نہیں کی، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہمارے لیے مشکل ہے، ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ آج کل مسلمان کہتا ہے کہ رمضان کے روزے ہمارے لیے مشکل ہیں، ہم رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے، نمازیں پڑھنا، فجر خاص کر فجر کی نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح عشاء کی نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہم عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح عصر کی نماز چونکہ کاروبار کا وقت ہوتا ہے، ہم اس کو بھی نہیں پڑھ سکتے، اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس طرح نہیں کہا بلکہ حکم کو پورا کیا۔ پھر اس تکلیف اور اس مشقت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے رحمت والا معاملہ فرماتے ہوئے پہلے حکم کو منسوخ کیا اور دوسرا حکم نازل فرمایا صحابہ کرام پر، جس کے اندر آسانی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ ہی تمہاری توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں اور تمہیں معاف بھی کرنے والے ہیں۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور ابھی تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم مباشرت اپنی بیویوں کے ساتھ کر سکتے ہو رمضان کی راتوں میں، اور تلاش کرو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھا ہے، یعنی اولاد کی خاطر اولاد کو ضائع نہ کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح صادق یعنی صبح کاذب سے لے کر صبح صادق تک، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے سفید دھاگا، من الخیط الاسود، اندھیری رات میں فجر تک، یعنی کہ فجر کا ٹائم داخل ہونے تک آپ کھا سکتے ہو۔ یہ اس وقت تک سحری کا ٹائم ہے، جیسے ہی فجر کا ٹائم داخل ہو گیا، صبح صادق ہو گئی، اس کے بعد کھانا پینا جو ہے وہ بند ہے، اس کے بعد نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم نے اپنے روزے کو پورا کرنا ہے رات تک، مغرب تک۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اعتکاف میں رات کو بھی ہم بستری نہیں کر سکتے، ہاں کھا پی سکتے ہیں لیکن ہم بستری سے منع ہے، کیونکہ مساجد اللہ کا گھر ہے اور اعتکاف مساجد کے اندر ہوتا ہے، اور مساجد کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
تلک حدوداللہ فلا تقربوها، میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے تمہیں بتائی ہے، ان اللہ کی حدوں کو پار نہ کرنا ورنہ تم نافرمان سمجھے جاؤ گے، تم اللہ کی نافرمانی کرنے والے بن جاؤ گے، اور اللہ کا نافرمان پھر اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنایا ہے، جنت نہیں ہے۔ ہاں کسی سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، کسی بھی اعتبار سے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرتے ہے، کسی طرح کے گناہ سے بھی توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کے لیے کھول کر آیتیں واضح طور پر بتائی ہیں تاکہ لوگ اللہ کے مقرب بن جائیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے بن جائیں، اور اللہ کو ایک ماننے والے بن جائیں، اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، جس طرح قرآن کا حق ہے اسی طرح ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔